بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. ایک بار پھر برطانیہ سے فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. برطانیہ میں میڈیا کے نگران ادارے نے پاکستان کے خلاف انتہائی نفرت انگیز شو کرنے پر انڈین ٹی وی پریزنٹر ارنب گوسوامی پر 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے اور اس ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹی وی چینل سے یہ کہا ہے کہ اس پروگرام کو نشر کرنے پر معافی مانگے. یہ وہ فیصلہ ہے جو آج ہی ہمارے سامنے آیا اور میں نے سوچا کہ آپ کو اس فیصلے کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں. اس سے پہلے کہ ارنب گوسوامی کی پاکستان مخالف اس پروگرام کے بارے میں آپ سے بات کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کائنڈلی اگر وقت ہوا تو یہ پروگرام بھی پورا ضرور دیکھیے گا. جناب، برطانیہ میں ہمارے یہاں جیسے کہ پاکستان میں پیمرا ہے، یہاں پر آفکام کا ادارہ ہے جو تمام میڈیا کے مختلف چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس میں ٹیلی ویژن بھی شامل ہے. اور اگر ٹی وی پر کوئی پروگرام ایسا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو لوگ پھر آفکام کو کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں ہم یہ دل آزاری کی گئی ہماری، یا فلاں قانون کو جو برطانوی قانون ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا. کچھ ایسا ہی ہوا. ایک پروگرام ہوا جو کہ گزشتہ برس ہوا تھا سپٹمبر میں، 6 سپٹمبر 2019 کو یہ پروگرام پیش کیا گیا اور یہ پبلک ٹی وی ہے، ریپبلک بھارت اس ٹی وی کا نام ہے، جس پر ارنب گوسوامی پروگرام کرتے ہیں. اور ان کا یہ پروگرام ہمیشہ متنازع رہا ہے، بلکہ خود بہت ہی متنازع شخصیت رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جیل بھی کاٹ چکے ہیں. اس سے پہلے کہا گیا کہ یہ ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے کچھ جال سازی انہوں نے کی. یہ الزام بھی ارنب گوسوامی پہ لگا. کہتے اپنے آپ کو صحافی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے صحافت سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ صحافی کے حوالے سے جو غیر جانبدار ہونا اور سچی بات کہنا، یہ دو ایسے نقطے ہیں جو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ مشترک ہیں. کہیں کسی ملک کا صحافی ہو، ان دو باتوں پر اس کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ارنب گوسوامی کے خلاف اس فیصلے کے بعد آفکام کے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں سچ کا شائبہ تک نہیں ہوتا. بہرحال آفکام نے یہ سٹوری کیا ہے میں آپ کو بتا چلوں. 6 سپٹمبر 2019 کو جناب ایک شو انہوں نے کیا اور اس شو کے اندر جو کمنٹس انہوں نے پاکستانیوں کے خلاف دیے، اس کمنٹس کے اوپر کئی ایک لوگوں نے آفکام کو شکایت کی کہ جناب یہ پروگرام پاکستانیوں کے خلاف ہے اور بہت ہی نفرت انگیز الفاظ جو ہیں پاکستانیوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں. بھارت پوچھتا ہے یہ پروگرام تھا جو ریپبلک ٹی وی نے کیا. پوچھتا ہے بھارت اس پروگرام کا نام ہے اور اس کے شو کے اندر جناب نارملی وہ بہت زیادہ رائٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں، بی جے پی یا اس کے حامی اور انتہا پسند نظریات رکھنے والے افراد اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں. اس پروگرام کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں انڈیا کی جانب سے میجر گورو تھے، جبکہ میجر جنرل کے سنہا، پریم شکلا جو کہ بی جے پی سے ان کا تعلق ہے، انہیں شامل کیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے عمر انعام، عمر الطاف صاحب کو شامل کیا گیا. تیسری شخصیت کا نام آفکام نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کیونکہ بقول آفکام کے انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. آفکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے پروگرام کے اندر جو بھی کوئی بات ہوئی، جو بھی کچھ نظریات پیش کیے گئے، اس میں پاکستانی پارٹیسپینٹس نے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی تو ارنب گوسوامی صاحب نے ان پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا موسٹ آف دا کیسز میں، اور ان کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی بات کو اپنی سائڈ کی سٹوری پہ بتا سکیں. مینس کہ اگر آپ کوئی الزام لگا رہے ہیں یا کوئی بھارتی پارٹیسپینٹ کوئی بات کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یا کسی بھی موضوع کے حوالے سے، اس کا کراس جو آرگومنٹ ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. برطانوی قانون اور آفکام یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائڈڈ سٹوری کر لیں. میرے خلاف اگر آپ پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں میرا موقف بھی شامل ہونا ضروری ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ون سائڈ سٹوری کر کے میری کریکٹر اسیسینیشن کریں اور پھر گھر کو چلے جائیں اور کہیں لے جو بڑا اچھا پروگرام ہو گیا. یہاں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو اس پہ ظاہر کے قوانین بہت سخت ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے جب یہ پروگرام کیا تو اس میں آفکام کا کہنا یہ ہے کہ the host and the Indian guest dominated the discussion، یعنی کہ جو مہمان ہیں، جو میزبان ہیں اور جو ان کے انڈین مہمان ہیں وہی ڈومینیٹ رہے، وہی چھائے رہے ہر وقت ڈسکشن کے اوپر، اور انہیں زیادہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں. اس کے علاوہ جو پاکستانی جو مندوبین شامل کیے گئے تھے بیچ میں سے، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ جو کچھ زبان استعمال کی گئی، انہوں نے کہا بہت زیادہ لفظ جو ہے وہ تھیوز، چور کا لفظ، بیگرز، بھیکاری، یا پھر ساتھ ہی ساتھ دیگر نفرت انگیز الفاظ بہت سارے استعمال کیے گئے، جس میں دہشت گرد کہنا، گندا اور جو بھی نفرت انگیز الفاظ ہو سکتے ہیں وہ گوسوامی صاحب نے اس میں استعمال کیے. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کے خلاف ان کی قومیت کی بنیاد پر
یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بات کی ہو کہ جناب وہ اچھا ہے وہ برا ہے پاکستان میں، یا ایک گروپ پاکستان کا بہتر نہیں ہے، اینٹی انڈیا ہے، یا کوئی بھی دہشت گردی کارروائیاں کر رہا ہے. انہوں نے پوری قوم ہی کو دہشت گرد قرار دے دیا. اس میں کہا جی سائنسدان بھی سارے دہشت گرد ہیں، اسپورٹس مین بھی سارے دہشت گرد ہیں، عوام بھی ساری دہشت گرد ہے، ہر آدمی جو پاکستان کا وہ دہشت گرد ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اور اس میں جو آفکام نے اپنے حکم میں یہ لکھا ہے کہ اس پروگرام میں ایسے بیانات شامل ہیں جو نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ ہیٹ سپیچ. برطانیہ میں ہیٹ سپیچ ایک جرم ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہتے ہیں جو زمرے میں آتی ہے تو اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ آفکام کی حد تک بلکہ آپ اس پہ کرمنل کیس بھی فائل ہو سکتا ہے جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے. اس میں پاکستان عوام کے خلاف ان قومیت کی بنیاد پر گالی گلوچ اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے. پروگرام میں میزبان اور دیگر بھارتی شرکاء نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ کسی بھی شخص کے لیے ممکنہ طور پر نقصان دہ اور انتہائی نازیبا ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس پروگرام کو دوبارہ اب نشر نہیں کیا جا سکتا. مینز کہ جو پروگرام تھا 6 سپٹمبر والا کم از کم آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہا گیا ہے، ریپبلک جو ٹی وی ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ نفرت انگیز اور غیر مہذب زبان کے استعمال پر آپ معافی بھی مانگیں اور 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ان پر کیا گیا ہے. پہلی انسٹنس کے اندر کیونکہ میں کئی ایک چینلز کو بطور مینیجنگ ڈائریکٹر یہاں پہ ہیڈ کر چکا ہوں برطانیہ میں، اور چند بار مجھے آفکام کی ان جو ایک پروسیجر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ کوئی بھی شکایت اگر کر دیتا ہے تو آفکام کی طرف سے آپ کو لیٹر آتا ہے کہ جناب پہلے تو وہ پروگرام کی ریکارڈنگ مانگتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ فلاں تاریخ کو یہ پروگرام جو ہوا اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھجوائیے. اگر وہ کسی اور زبان میں پروگرام ہے تو وہ پھر اس کا ٹرانسکرپٹ بھی مانگتے ہیں کہ آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ساتھ بھیجیے ہمیں کہ اس پروگرام میں کہا گیا تھا. پھر اس کو جانے کے بعد جب ان کے پاس پروگرام چلا جاتا ہے پھر اس کی آپ کو آپ کی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آپ کا موقف کیا ہے. اور جب وہ اس سے اگر مطمئن ہو جاتے ہیں آفکام کا ادارہ تو وہ اس کیس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یا اس جو آپ کہہ لیجئے کہ کمپلین کی گئی ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس پہ مزید کارروائی نہیں ہوگی. لیکن اگر آفکام یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے جو بھی وضاحت پیش کی ہے وضاحت ناکافی ہے اور جو کچھ آپ نے پروگرام میں کہا یا کانٹینٹ تھا یا جو بھی بات کہی گئی وہ انتہائی نامناسب ہے، اور جو قواعد و ضوابط ہیں لائسنس کیوں کہ آپ جو بھی چینل یہاں پہ نشر کرنا چاہتے ہیں آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے آفکام سے، اور اس کے ریگولیشنز ہیں پورے جن پہ آپ کو عمل کرنا ہے. سو اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں ریگولیشن کی خلاف ورزی کی آفکام کی، جس کی بنیاد پر آپ پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. پہلی بار جرمانہ ہو تو نارملی 20 سے 30,000 پاؤنڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ریپیٹیٹو یہ معاملہ چلتا رہے کہ بار بار اس کی کے خلاف آپ نے جو ایک رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی آپ کریں گے تو جرمانہ بڑھتے بڑھتے 70,000 1,00,000 پاؤنڈ اور اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر چینل بڑا ہے تو یہ جرمانہ ملینز تک بھی پہنچ جاتا ہے. سو ابتدائی طور پر 20,000 پاؤنڈ جو کہ قریباً 44 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں اس کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. بھارتی کرنسی میں قریباً 20 لاکھ روپے بنتا ہے، اور برطانیہ ادارے نے یہ جرمانہ ورلڈ وائڈ میڈیا نیٹ ورکس لمیٹڈ نامی کمپنی پر عائد کیا ہے جس کمپنی کے پاس برطانیہ میں رائٹس ہیں اس پروگرام کو نشر کرنے کے. اور آفکام میں اس سارے معاملے کے اندر یہ جو شو ہے اس پر اب اس کو مانیٹرنگ لسٹ میں بھی رکھ لیا گیا ہے جہاں تک میرے نالج ہے اور مجھے پتہ ہے، اور اب اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی کہ اس پروگرام میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جسے پاکستانیوں کی دل آزاری ہو، یا کسی بھی فرقے کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دل آزاری ہو. یہ پروگرام تھا کیا؟ اس میں بحث ہونی تھی جو بھارت کا خلائی مشن ہے چندریان جو کہ ناکام ہو گیا بری طرح سے، اس پر بحث ہونی تھی، اور اس میں ارنب گوسوامی نے اسے پاکستان بامقابلہ بھارت بنا لیا اور پاکستان کی انہوں نے خوب توہین کرنے کی کوشش کی اس پروگرام کے اندر کہ جی آپ تو کچھ کر نہیں پائے، اور پھر وہ چاند کے مشن سے یہ بات ہوتے ہوتے دہشت گردی تک انہوں نے وہ کھینچ کر گھسیٹ کر لے آئے، اور پھر دہشت گردی سے انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو منحصر القوم جو ہے وہ برا بھلا جھوٹا دہشت گرد گندا اور اس قسم کے گھٹیا اور نازیبا الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو کہ کوئی بھی باہوش آدمی کسی بھی قوم کے خلاف استعمال نہیں کرتا. لیکن ارنب گوسوامی ظاہر ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نامناسب طرز عمل رکھنے والے پریزنٹر ہیں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ متنازع ہی ہوتی ہے، اور ان کا مطمع نظر صرف اور صرف جو ریٹنگ حاصل کرنا ہے، اور وہ اس ضمن میں بہت زیادہ دائیں بازو کے انتہا پسندانہ نظریات اپنے پروگرام میں سامنے لے کر آتے ہیں، جس کی نہ صرف بیرون ملک بلکہ برطانیہ میں بھی جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ اس کی مذمت کرتی چلی آئی ہیں. بہرحال اس پروگرام کے اندر جناب جو ناکام مشن تھا، بات بڑھتے جو ہے وہ بہت دور تک آ گئی، اور پھر 22 دسمبر کو آفکام نے اس پہ جرمانہ عائد کر
دیا. اور انہوں نے ادارے نے جو آفکام کی آخری ایک پیرا میں آپ کو بتا چلوں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مذکورہ پروگرام میں پاکستان کے خلاف انتہائی نازیبہ باتیں اس وقت کہی گئیں جب کوئی بھی ایسے نفرت انگیز الزامات کا جواب دینے کے لیے موجود نہیں تھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ دوسرے سائٹ کا ورژن بھی ہونا چاہیے، جبکہ ایسے پروگراموں میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید خراب ہونے کا امکان ہے. سو جناب یہ وہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر بات ہوئی، اور پھر اس کو خاصی پذیرائی، اس خبر کو خاصا شامل کیا گیا بھارتی میڈیا کے اندر. پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے اس کو اس طرح میں نے نہیں دیکھا. ٹائمز آف انڈیا نے سٹوری لگائی اس حوالے سے، ارنب گوسوامیز چینل فائنڈ ₹20 lakh بائی UK ریگولیٹر فار پروموٹنگ ہیٹریڈ ٹورڈز پاکستانیز، یعنی کہ پاکستان سے جانب نفرت جو پھیلانے کے جرم میں 20 لاکھ بھارتی روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ارنب گوسوامی کے چینل کے اوپر. انڈین ایکسپریس نے چھاپا، UK ریگولیٹر سلیپس £20,000 فائن آن فرم براڈکاسٹنگ ریپبلک بھارت، یعنی کہ ریپبلک بھارت کو نشر کرنے والی کمپنی پر £20,000 کا جرمانہ UK کے ریگولیٹر کی جانب سے لگایا گیا. یہ انڈین ایکسپریس کی سٹوری تھی. ہندو نے اس سٹوری کو دیا کہ ہندی نیوز چینل ریپبلک بھارت فائنڈ بائی UK ریگولیٹر فار ہیٹ سپیچ، یعنی کہ نفرت انگیز تقریر کے الزام میں کا ثابت ہونے پر جو UK ریگولیٹر ہے اس نے ریپبلک بھارت پر جرمانہ عائد کر دیا. پاکستان میں جو قابل ذکر سٹوری آئی تو وہ بزنس ریکارڈر پر تھی، اور بزنس ریکارڈر نے سرخی لگائی کہ ہیٹ سپیچ اگینسٹ پاکستانیز، UK میڈیا واچ ڈاگ فائنز ریپبلک TV £20,000. سو جناب یہ کوئی آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پورے ملک کے مخالف جا کر آپ کیسے معاملات کو سدھار پائیں گے. دو ممالک جنہوں نے ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے اکٹھے، ظاہرہ ملک اٹھا کر کہیں دوسری کا تو لے جا نہیں سکتے. پاکستان نہیں رہے گا، اور بھارت اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر پائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. وائس ورسا اگر پاکستانی یہ خیال کرتے ہیں کہ بھارت دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا تو بظاہر یہ بھی ممکن نہیں ہے. سو اینڈ آف دا ڈے دونوں ممالک کو ساتھ رہنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حل طلب معاملات کو حل کر لیا جائے طاقت کے زور پر. اگر آپ مقبوضہ کشمیر پہ یا انڈین آکوپائڈ کشمیر جو وہاں پہ قابض ہیں آپ، اس کا حل اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ہونا ضروری ہے. آپ لوگ 9 لاکھ، آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ داؤ پر نہیں لگا سکتے، اور 9 لاکھ فوجی آپ وہاں جو رکھ کر بیٹھے ہیں، اس فوج سے کب تک آپ کشمیروں کو دبا پائیں گے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کب تک مارے آپ کسی کو جبر کے ساتھ کسی کی رائے کو نہیں بدلا جا سکتا، اور اس کی نفرت کو محبت میں آپ نہیں بدل سکتے. یہی سچویشن پاکستان میں اگر کوئی ایسے عناصر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے بھارت میں کوئی رائے کو بدلا جا سکے گا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. سو ایک باشعور قوموں کا جو وتیرہ ہے، کیا مناسب انداز سے، مہذبانہ انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، اور عوامی سطح کے اوپر نفرت کو اس طرح ہوا نہ دیں کہ پھر واپسی کا ہمارے پاس کوئی راستہ باقی نہ بچے. جب سے BJP کی حکومت آئی ہے تب سے لائن آف کنٹرول کی ہزاروں وائلیشنز ہر برس ہوتی ہیں. درجنوں پاکستانی ہر سال ہر ماہ موت کے گھاٹ اترتے ہیں، شہید ہوتے ہیں بھارتی گولیوں کے سبب. سو آئی تھنک کہ اس رویے کو تبدیل کرنا ہے اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو اور دونوں ملک ترقی کریں. اور پاکستان بھی ظاہر ہے یہ آفر کر چکا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. سو بھارت کو بھی اس کا مثبت جواب دینا چاہیے. ارنب گوسوامی جیسے لوگ اگر نفرت کے بیج بوتے رہیں گے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا. اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم آپ سے اجازت چاہتا ہے. زندگی رہی تو جلدی ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.